ناظرین اس ٹائم پر ملک کے کچھ علاقوں کے اندر حالات بہت خراب ہیں اور کچھ علاقوں کے اندر حالات خراب ہونے کے خدشات ہیں، اور یہ میں موسمیاتی تبدیلی کی وجہ سے جو بیسکلی حالات خراب ان کی بات کر رہی ہوں. میرے الفاظ اس ٹائم پر میری زبان لڑکھڑا رہی ہے. جو ویژولز میں نے ابھی پروگرام سٹارٹ ہونے سے پہلے دیکھے ہیں، جو کئی ویژولز ہم آپ کو دکھا بھی نہیں سکتے اسکرین کے اوپر، اتنے زیادہ وہ وولٹائل ہیں، اتنے زیادہ وہ سینسٹیو ہیں. لوگ اس سچویشن میں ہیں کہ پہچاننا مشکل ہو گیا ہے کہ کدھر کون سی باڈی موجود ہے، اور وہ باڈی ہے یا میت ہے یا پھر وہ مٹی کا ڈھیر ہے. اس طرح کی سچویشن ہے. تو میں سب سے پہلے تو پروگرام کے آغاز میں ہی آپ سب سے التجا کروں گی کہ ہمارے KPK کے بھائیوں کے لیے، ہمارے گلگت بلتستان کے بھائیوں کے لیے، ہمارے آزاد جموں کشمیر کے بھائیوں کے لیے اس ٹائم پر بہت زیادہ دعائیں کریں. لیکن ایک اور الارمنگ سچویشن ڈیولپ ہو رہی ہے، اور وہ سچویشن یہ ہے کہ پنجاب کے اندر بھی الرٹ جاری کیا گیا ہے. آنے والے دنوں کے اندر جو مانسون کا الرٹ ہے اس کے بارے میں اس ٹائم پر خدشات بہت زیادہ بڑھ رہے ہیں. 400 سے زیادہ اموات KPK کے اندر ہو چکی ہیں، اور جو اس ٹائم تک افراد کو بچایا جا چکا ہے وہ 3570 کے قریب لوگ ہیں جن کو بچایا جا چکا ہے. اور اس ٹائم پر جو متاثرہ افراد ہیں وہ تقریباً 3817 افراد ہیں جو کہ اس ٹائم پر متاثرہ ہیں. تقریباً 74 گھر شدید ان کو نقصان پہنچ چکا ہے، اور 63 گھر ایسے ہیں جو جزوی طور پر جن کو نقصان پہنچا ہے. 11 گھر مکمل طور پر تباہ ہو گئے. اور یہ ابھی بڑی بیسک سی انفارمیشن ہے، اس سے کئی گنا بڑھ کر نقصان ہے. NDMA کے چیئرمین نے آج بڑی انٹرسٹنگ اور بڑی امپورٹنٹ بات کہی ہے کہ NDMA کا کس سائیڈ پر ہے اور آنے والے وقتوں میں کس سائیڈ پر ہوگا. NDMA اس ٹائم پر پورے ملک کے اندر جو ریسکیو کے آپریشنز ہے اس کے اندر بہت ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کر رہی ہے. ذرا سنیں وہ کیا کہہ رہے ہیں. اس سال ہمارے مونسون 2025 کا بھی پھیلاؤ اور اس کی انٹینسٹی گزشتہ سال سے تقریباً 50 سے 60% تک اس کی انٹینسٹی زیادہ رہی. مونسون کے تقریباً 2 سے 3 سپیل اور پاکستان میں ابھی ستمبر کے پہلے 10 دنوں تک یہ باقی رہیں گے. ہمارا فوکس اب شمالی پنجاب، آزاد جموں اینڈ کشمیر اور گلگت بلتستان کے زیریں علاقے اور خیبر پختونخوا کے شمالی علاقے، یہ جن پر اس سال بھی باقی آنے والے 3 سے 4 ہفتوں میں مونسون کا اثر زیادہ ہونے کی توقع ہے. اس میں جیسے ہی یہ مونسون کی ریلیف کا کام ختم ہوگا، ہمارا سب سے پہلا فوکس منسٹری آف کمیونیکیشن اور منسٹری آف ہاؤسنگ اور باقی تمام اداروں کے ساتھ مل کر اپنے ہاؤسنگ اور کمیونیکیشن انفراسٹرکچر کی بحالی ہے. اب یہ انفراسٹرکچر اور کمیونیکیشن کی بحالی اس لیے بھی ضروری ہے کیونکہ ایون جو ریسکیو ورک کر رہے ہیں ان کے لیے اس ٹائم پر بہت دشواری ہو رہی ہے، کیونکہ وہاں موبائل نیٹ ورکس، انٹرنیٹ کا سارا نظام لینڈ سلائڈ کی وجہ سے، سیلاب کی وجہ سے درہم برہم ہو گیا ہے. بہت سارے علاقے کمپلیٹلی منقطع ہو چکے ہیں. لیکن علی امین گنڈاپور صاحب نے، CM KPK نے تعریف کی ہے تمام اداروں کی، اور ہم خود بھی تعریف کریں گے ان تمام لوگوں کی، تمام اداروں کی، فوج، NDMA، PDMA، جو وفاقی حکومت، صوبائی حکومت، سب کی جو اس ٹائم پر ریلیف اینڈ ریسکیو آپریشن کریں. سنیں ذرا علی امین گنڈاپور صاحب کیا کہہ رہے ہیں. ریسکیو آپریشن اور اس میں الحمدللہ ٹھیک ٹھاک بہترین کام کیا ہے. تمام محکموں نے، تمام لوگوں نے ساتھ سپورٹ کیا ہے. یہ نہیں دیکھا کہ لوکل گورنمنٹ کا ہے، یہ 1122 کا ہے، یہ کسی بھی ڈپارٹمنٹ جو ہے، ہیلتھ کا ہے، پولیس کا ہے، ہر ڈپارٹمنٹ نے مکمل طور پہ اپنی پوری کوشش کی ہے اس ریسکیو آپریشن کو کامیاب پہلے بنائیں. اب سچویشن یہ ہے کہ ویسے تو 18ویں ترمیم کے بعد اس طرح کی صورتحال کو بھی صوبوں نے ہی ڈیل کرنا ہوتا ہے، اور اس کے لیے ہر صوبے کے پاس ایک پروونشل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی موجود ہے. لیکن نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی وفاق کے کہنے پہ مختلف جگہ پر کام کرتی ہے. تو صوبے کی ذمہ داری ہے، لیکن وفاق کی طرف سے اور باقی صوبوں کے وزرائے اعلیٰ کی طرف سے وزیر اعلیٰ KPK کو کال بھی کی گئی. اب کتنی مدد ہوئی ہے، کتنی نہیں ہوئی، آج یہ جاننے کی کوشش کریں گے. کل تک یہ شکایت آ رہی تھی کہ آن گراؤنڈ شاید اتنی مدد نہیں ہے. we'll try to gauge کہ آج سچویشن کیا ہے. وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور نے یہ بھی کہا ہے کہ وفاق ہماری ہیلپ کرے، we appreciate that، لیکن صوبہ خود بھی بہت سارے کام کرنے کو تیار ہے اگر کوئی ہیلپ نہیں بھی کرتا. تو سنیں ذرا کیا کہنے. جس کا بھی جتنا نقصان ہوا ہے ہماری حکومت مکمل کمپنسیشن دے گی، چاہے وہ جس طریقے سے بھی جس کا نقصان ہوا ہے. فیڈرل گورنمنٹ کی ویسے ذمہ داری ہے، اب اس ذمہ داری کے مطابق وہ کیا کرتے ہیں کیا نہیں کرتے. میرے ساتھ رابطہ کیا، وزیر اعظم نے بھی رابطہ کیا میرے ساتھ سارے صوبوں کے وزیر اعلیٰ نے بھی رابطہ کیا، اور انہوں نے بولا کہ جی ہم آپ کے ساتھ فل سپورٹ کرنے کو تیار ہیں. فیڈرل گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے، باقی صوبوں کی ذمہ داری نہیں آتی. اس میں پھر میں شکریہ ادا کرتا ہوں ان کا، انہوں نے کم از کم پوچھا، میرے لوگوں کا پوچھا. میں اس لیے بات اوپنلی کر رہا ہوں لوگوں کو مطمئن کرنے کے لیے، اس لیے نہیں کہہ رہا کہ وفاقی حکومت کہے کہ جی پیسے ہیں تو ہمارا تو فرض ہی نہیں بنتا. فرض ان کا اپنا ہے، ادا کرتے ہیں، کریں، نہیں کرتے، میرے لوگ مطمئن رہیں. یہ وہ
وہ صوبہ نہیں ہے کہ مجھے بھیک کے لیے ہاتھ پھیلانا پڑے گا آپ لوگوں کے لیے. میرے پاس وسائل موجود ہیں. میں برملا یہ بات کر رہا ہوں کہ مجھے کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے. ہاں کوئی فرد اپنا ادا کرتا ہے تو کرے. میں مدد والا صوبہ نہیں ہوں. شکر ہے مدد دینے والوں میں ہوں, مدد لینے والوں میں مزید نہیں ہوں. لیکن اس ٹائم پر صوبہ اور وفاق کی بات نہیں ہونی چاہیے. اس ٹائم پر سب پاکستانیت کے اوپر فوکس ہونا چاہیے. ہمارے کہتے ہیں کہ مسلمان ایک جسم کی طرح ہونے چاہیے. اگر ایک انگلی میں بھی درد ہو تو پوری باڈی کو, پورے جسم کو محسوس کرنی چاہیے. اسی طرح پاکستان ایک یکجان ہے. اگر کسی ایک حصے کو درد ہو رہی ہے, ایک حصے میں پرابلم ہے, تو پورے پاکستانی اٹھ کر مدد کرنے کو تیار ہیں اور ہونا چاہیے. دس از پاکستانیت. اس ٹائم پر میرے ساتھ جو مہمانان موجود ہیں میں ان کا تعارف کرواؤں گی آپ سے. مختلف جگہوں سے ہم سچویشن گیج کرنے کی کوشش کریں گے. ہمارے ساتھ عرفان علی کاٹھیا صاحب موجود ہیں, ڈی جی پی ڈی ایم اے ہیں پنجاب کے, کیونکہ پنجاب میں مانسون کا ایک سپیل آنے والا ہے اور اسپیشلی جو ہلی ایریاز ہیں اس کے اندر کافی گڑبڑ ہو سکتی ہے. ہمارے ساتھ امجد خان صاحب موجود ہیں, ڈائریکٹر ہیں پی ڈی ایم اے کے پی کے. ہمارے ساتھ اس ٹائم پر فیض اللہ فراق صاحب موجود ہیں, ترجمان ہیں گلگت بلتستان کے, اور شہزاد عالم صاحب موجود ہیں جو کہ ہمارے اپنے اے آر وائی کے نمائندہ ہیں سوات سے. تو لیٹس اسٹارٹ آف ود ڈی جی پی ڈی ایم اے پنجاب.